جی ایک بار پھر آپ کو ویلکم کرتے ہیں تمام ناظرین جو ہماری ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں اب تک نیوز چینل کی یہ کاوش ہے، رنگ و نور کی یہ محفل ہے جس میں ہم بیٹھتے ہیں اور آپ کے ساتھ گفتگو بھی ہوتی ہے. کہیں آپ کے سامنے نعت بھی پیش کرتے ہیں، کہیں حمد بھی پیش کرتے ہیں، کہیں کوئی صوفی کلام، کبھی منقبت اور کبھی قوالی. یہ مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام آپ یہ بھی دیکھتے ہیں. اور بہت سارے آپ کے سوالات ایسے ہوتے ہیں، زیادہ تر ہم وہ سوال کر رہے ہوتے ہیں جو یقیناً آپ کے دلوں میں ہے، یا جو بھی اس دن کی مناسبت سے جو بھی بات آپ کے دلوں میں ہوتی ہے آپ وہ بھی ہم سے کرتے ہیں اور ہم اپنے علماء کرام سے اس کا جواب لے رہے ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ مفتی نور رحمانی صاحب موجود ہیں. ان کو جب بریک پہ بھی جا رہا تھا تو میں نے آپ کو کہیں ایک جگہ کہا تھا کہ ہم اس پہ بھی واپس آئیں گے. اور ساتھ میں ایک اور سوال بھی سامنے آ گیا ہے کہ دوران اعتکاف کن کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. ایک بار پھر آیا ہے تو یہ بھی میں چاہوں گا کہ آپ میں بہنوں کے حوالے سے بات کر رہا تھا جی کہ ہماری بہنیں کہاں بیٹھیں گی. صحیح مرد حضرات کے لیے تو سب سے افضل ہے اس کائنات میں مسجد حرام، اللہ کا گھر بیت اللہ. اس کے بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم روضہ رسول. اس کے بعد مسجد اقصی. اس کے بعد جامع مسجد جہاں جماعت ہوتی ہے. یہ مرد حضرات کے لیے. عورتیں عند الاحناف مسجد میں نہیں بیٹھ سکتی. وہ کہاں بیٹھیں گی؟ گھر کے اندر ایک مخصوص جگہ ہوتی ہے جسے مسجد بیت کہتے ہیں، ٹھیک جہاں عورتیں نماز پڑھتی ہیں، وہاں وہ اعتکاف کریں گی. پھر ایک سوال ہماری بہنیں یہ کرتی ہیں، کیا اعتکاف میں بیٹھ کر ہم 10 دن تک صرف بیٹھے رہیں گے مصلی پر، گھر کے کام نہیں کریں گے؟ نہیں، بالکل کر سکتے ہیں گھر کے کام. آپ جب آپ کو گھر سے آپ فارغ ہو جائیں گھر کے کاموں سے، آپ اس جگہ بیٹھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتی رہیں. اور جب آپ گھر کے کام کرتے رہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پڑھتے رہیں، استغفار لا حول پڑھتے رہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں. ایک جگہ میں نے یہ نعمت الکبریٰ کے اندر یہ حدیث پڑھی تھی کہ جب بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور اس کے بعد وہ کھانے میں پڑتا ہے تو وہ کھانا اس وقت تک ہضم نہیں ہوتا جب تک کھانے والے کی بخشش و مغفرت نہ کر دے. وہ گھر کتنے اچھے ہوں گے کہ جہاں خواتین اللہ کا ذکر کر رہی ہوں گی، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت اس گھر سے آ رہی ہوگی، وہ خود تلاوت کر رہی ہوں گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھ لی ہوں گی. تو بہنیں بالکل کر سکتی ہیں، گھر کے کام بھی کر سکتی ہیں اور فارغ ہونے کے بعد مسجد، جہاں مسجد بیت جو جگہ ان کے لیے مخصوص ہوتی ہے جہاں گھر کے اندر نماز پڑھتی ہیں، وہاں نماز پڑھیں. کن باتوں سے اجتناب کرنا ہے؟ اجتناب تو یہ ہے کہ بڑا عجیب جملہ ہے، کہنا چاہوں گا، جو موبائل فون ہوتا ہے کوشش کیجیے گا اس کو گھر پہ رکھ دیں. موبائل فون کو گھر پہ رکھ دیں. اچھا، آپ یہ کو لگتا ہے کہ موبائل فون پہ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں زیادہ؟ ہاں علی بھائی، کیونکہ میں نے آپ سے پھر بھی عرض کیا کہ میں جاتا ہوں درس میں نے دیکھا نوجوان لڑکے یا تو میسیجز پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں یا کال پہ ہوتے ہیں، تو اس میں احتیاط کریں. میں موبائل کا منع نہیں کر رہا کہ بالکل یہ حرام، ایک مفتی کہہ رہا ہے کہ جی حرام، یہ ایسا نہیں ہے. وقت ضرورت موبائل کا استعمال کیجیے زیادہ تر وقت، کیونکہ آپ اللہ کے مہمان ہیں. مخلوق سے رابطہ چھوڑ کر خالق سے رابطہ کریں. بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. بالکل سمجھ میں آ گئی بات. اچھا، اسی بات یہ کہ جتنا ہو سکے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں وہ بات نہیں کرتے، بات نہیں کرتے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس میں بھی الگ الگ لیولز ہیں. ہاں دیکھیں، جب پہلے جو روزہ رکھتے ہیں، روزے سوم اس سے کہا جاتا تھا کہ جہاں سکوت ہوتا تھا، یہ پہلی جو شریعت تھی ان کے اندر ہوا کرتا تھا. ہماری شریعت میں ایسا نہیں ہے کہ چپ کا روزہ، ایسا نہیں ہے. آپ اعتکاف میں بات کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ ضرورت یہ ہوگی کہ آپ دینی باتیں کریں. آپ تبلیغ کر سکتے ہیں، اچھی جو باتیں آپ کو معلوم ہیں وہ آپ باتیں بتائیں، اور کوشش یہ کریں اعتکاف میں بیٹھ کر سیکھنے کا مراحل. میں نے پھر بھی عرض کیا کہ جتنا ہو سکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں. آپ جب سیرت کو پڑھ لیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اسلام کا خاکہ کیا ہے، ٹھیک ہے. اسلام آپ سے چاہتا کیا. وہ میں نے جو آیت پڑھی تھی، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ وہ کیا ہی اچھا ہے. اللہ کا رنگ، اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ کا رنگ قرآن مجید فرقان حمید اور سنت مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اب رنگ ایک ہوتا ہے رنگ بنانے والا، ایک ہوتا ہے رنگ بیچنے والا، ایک ہوتا ہے رنگ کرنے والا. رنگ بنانے والا اللہ. رنگ کون سا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید اور سنت مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم. رنگ بیچنے والے کون ہیں؟ جو اللہ اس قرآن کے نور کو بیچ رہے ہیں وہ علماء ذی وقار ہیں. رنگ کرنے والے کون ہیں؟ جو وہ لوگ جو روحانی ہوتے ہیں، جن کو ہم ولی اللہ کہتے ہیں، اللہ کے نیک بندے. وہ ایسا رنگ کر دیتے ہیں بندہ قبر کے اندر بھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے تو فوراً کیا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ساری زندگی اس کا چلنا اٹھنا بیٹھنا سنت مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پریکٹس ہے 10 دن کے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں اعتکاف ایک پریکٹس ہے کہ جہاں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو ساری زندگی کس طرح گزارنی ہے. ناظرین،
آپ کے سوالات اور یہاں پینل پہ جید علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. ہم ان سے آپ کے جو جوابات ہیں وہ فوراً لیتے ہیں. آپ ہمیں کال بھی کر رہے ہوتے ہیں. ابھی دیکھتے ہیں کہ کون ہیں, کہاں سے ہیں اور ہم سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں علی بھائی بات کر رہا ہوں. بالکل, آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. شکر الحمدللہ, بالکل ٹھیک ٹھاک. علی بھائی میرا ایک سوال ہے بالکل آپ کیجئے. مولانا کمیر سے. بالکل کیجئے. کہ میری جو ہے وہ پیرالائز ہے, بیڈ پر ہیں, تو وہ روزے رکھنے کی ضد کر رہی ہیں, تو میں ایسے میں کیا روزے رکھوا سکتی ہوں؟ اچھا ٹھیک ہے. اور علی بھائی مجھے ایک اپنی بیٹی کے لیے آپ سے ٹیبلیٹ چاہیے. میری بیٹی بہت ضد کری اور آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہیں ماشاءاللہ سے. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ, ضرور ضرور آپ کو ٹیبلٹ ملنا چاہیے. اور آپ کا جو سوال بھی ہے وہ بھی یقیناً علامہ صاحب آپ نے سن لیا ہے, تو اگر آپ جواب دینا چاہیں. اگر اس کو دوبارہ دہرا دیں سوال کو. ان کا سوال یہی تھا کہ وہ پیرالائز ہیں, ان کی والدہ, لیکن وہ روزہ رکھنے کے لیے ضد کرتی ہیں, تو اس کے لیے دیکھیں کیا کریں؟ روزے سے متعلق جو احکام بیان کیے گئے ہیں فقہ جعفری میں, وہ یہ کہ اگر مریض ہے اور اس کے لیے مشقت کا سبب بنتا ہے, یعنی زحمت کا سبب بنتا ہے روزہ, اور مریض ہے اور اس کے اندر یہ بھی ہے کہ مثلاً خود محسوس کرتا ہے کہ روزہ رکھ سکتا ہے, لیکن ڈاکٹر نے, طبیب نے اسے منع کیا ہے, تو اس صورت میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتا. لیکن اگر کوئی زحمت نہیں ہے, کوئی مشقت نہیں ہے, تو اس صورت میں وہ روزہ رکھ سکتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اعتکاف کے متعلق آپ نے سوال کیا اور مختلف سامعین نے سوال کیا, تو اعتکاف کی چند شرائط ہیں فقہ جعفریہ میں. پہلی شرط یہ ہے کہ نیت ہو, قصد قربت کی نیت ہونی چاہیے, یعنی اللہ رب العزت کی خاطر انسان اعتکاف میں آئے. ٹھیک. دوسری جو شرط ہے وہ یہ کہ روزے دار ہو, یعنی اگر کوئی انسان روزے دار نہیں ہے تو وہ معتکف نہیں ہو سکتا, اعتکاف نہیں رکھ سکتا. تیسری شرط یہ ہے کہ وہ مسجد میں حاضر ہو. مسجد میں حاضر ہونا فقہ جعفری کے مطابق لازم ہے, یعنی اگر مسجد میں نہیں ہے تو پھر وہ اعتکاف نہیں کر سکتا کسی اور محل اور مکان پر. اور مسجد کے متعلق عرض کروں کہ 4 مسجدیں ہیں جو افضل ترین ہیں اور جن کے متعلق خاص تاکید کی گئی ہے. ایک مسجد الحرام ہے جو مکے میں ہے, دوسری مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, تیسری مسجد کوفہ ہے کہ جو کوفے کے اندر موجود ہے, اور چوتھی مسجد بصرہ ہے. ان 4 کے متعلق خاص تاکید کی گئی ہے کہ ان مسجد میں انسان معتکف ہو. اس کے علاوہ جو باقی شروط ہیں, باقی شرائط ہیں, اس میں سے ایک شرط یہ ہے کہ انسان نیت کرے کہ وہ مسلسل معتکف رہے گا, یعنی کم سے کم جو ڈیوریشن اعتکاف کی بتائی گئی ہے فقہ جعفری کے مطابق وہ 3 دن ہے, اور زیادہ سے زیادہ 10 دن انسان معتکف ہو سکتا ہے. لہٰذا ڈیوریشن کو مد نظر رکھے. ایسا نہیں ہے کہ ایک دن اعتکاف میں جائے اور اس کے بعد باہر نکل آئے مسجد سے, یا 2 دن نہیں, لازم ہے کہ کم سے کم 3 دن نیت کرے کہ میں اعتکاف سے رہوں گا. اور آخری جو شرط ہے وہ یہ کہ اذن اور اجازت ہونا ضروری ہے. اگر کوئی خاتون, جیسا کہ اس سوال بھی ہوا کہ وہ اعتکاف میں آنا چاہتی ہیں, تو اگر وہ اعتکاف کے اندر آنا چاہتی ہیں تو ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر سے اجازت طلب کریں. اس لیے کیونکہ اگر کوئی ان کا حق ان کے اعتکاف میں آنے کی وجہ سے, ان خاتون کے آنے کی وجہ سے ان کا کوئی حق جو ہے وہ تلف ہوتا ہے اور وہ ناراض ہوتے ہیں, تو مد نظر رکھیں کہ ان سے پہلے اجازت لیں اپنے شوہر سے اور اس کے بعد وہ آ سکتے ہیں. لہذا ان تمام شرائط کو, 5 شرائط ہیں, دوبارہ تکرار کر دوں. نیت, دوسرا یہ کہ روزے دار ہو, تیسرا یہ کہ مسجد میں حاضر ہو, چوتھا یہ کہ 3 دن کم از کم نیت رکھے کہ وہ معتکف رہے گا, اور چوتھی اور آخری شرط, 5ویں شرط یہ ہے کہ شوہر سے اجازت لے, اذن طلب کر لے. اچھا, عند الاحناف یہ ہے کہ ہمارے یہاں 10 دن ہیں. عند الاحناف یعنی حنفیوں کے نزدیک, اہل سنت کے نزدیک 10 دن جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے. اور کوئی شخص ایک دن بھی اگر مسجد میں بیٹھنا چاہتا ہے, جاب کرتا ہے, اس کو اجازت نہیں ملتی, تو وہ نفل اعتکاف کر سکتا ہے. جب بھی نماز پڑھنے جائے نیت کر لے, مسجد میں جانے کے بعد ہی نویت سنت الاعتکاف, تو اسے نفل اعتکاف کا ثواب ملے گا. ناظرین, یقیناً یہاں پہ گفتگو ہو رہی ہے, آپ کے سوالات کے ہم جواب بھی لے رہے ہیں. ایک اور سوال یقیناً ہمارے سامنے ہے, اور وہ میں یقیناً پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت میں کچھ مثالیں ایسی آپ بتا سکتے ہیں
کہ جو اعتکاف کس طرح وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے اگر آپ چلیں اور ان کی ریاضت آپ بتائیں کہ اس کے اندر کتنی ان کی بسم اللہ الرحمن الرحیم. محنت ہے اس میں. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے مہینے کا بھی اعتکاف کیا ہے. 1 سے لے کر 10 رمضان بھی اعتکاف کیا, پھر آپ نے 11 سے 20 رمضان بھی کیا, اور پھر آپ نے 21 سے 30 رمضان المبارک بھی اعتکاف کیا, جسے آخری عشر ہم سے کہتے ہیں 10 دن. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے آخری جو عشرہ کیا اور اس میں بھی تاک راتوں کی تلاش کی. یہ بھی ہمیں بتانے کے لیے اگر تم سے پہلی رات مفقود ہو جائے تو تم دوسری رات میں صحیح طریقے سے بات کر لو, تیسری, چوتھی, پانچویں, تاکہ تم عبادت کرو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب آ جاؤ. اعتکاف کا سب سے اہم مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندہ قریب آ جائے. اللہ تو قریب ہے مگر بندہ قریب نہیں ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے کو قریب کرنے کے لیے یہ 10 دن کا یہ ایک عشرہ ہمیں دیا کہ تم اس میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عبادت کرو. جو گناہوں کی وجہ سے تمہارے دل میں زنگ لگ چکا ہے, جب تم اللہ کا ذکر کرو گے تو وہ زنگ ہٹنا شروع ہو جائے گا. جب زنگ ہٹ جائے گا تو دل پاک و صاف ہو جائے گا, ستھرا ہو جائے گا, جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نور نازل ہوگا. جب اللہ کا نور نازل ہوگا تو تمہیں ہر طرف تو ہی تو خالق والا معاملہ, کہ پروردگار تو ہی. وہ درختوں کو دیکھے گا تو یاد آئے گی کہ مالک تو کیسا پروردگار ہے. وہ پہاڑوں کو دیکھے گا پروردگار ان اللہ علی کل شیء قدیر. وہ سمندر کو دیکھے گا پروردگار تو ہی مالک, تو ہی خالق, تو ہی رازق ہے. وہ مخلوق کو دیکھے گا تو راضی رہے گا, شکر کرے گا, صبر کرے گا, عابد رہے گا, زاہد رہے گا. یہ وہ تمام کوالٹی سے جو بندے کے اندر آنی چاہیے, اور نہیں آ رہی استغفار کرے, رب ذوالجلال غفور رحیم ہے. بالکل ٹھیک. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, دیکھتے ہیں کون ہیں, کہاں سے ہیں اور کیا بات ہم سے کرنا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں انیس فاطمہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی جی فرمائیے گا. آپ کا پروگرام ماشاءاللہ سے بہت بہت اچھا جا رہا ہے. بہت شکریہ آپ کا. اور مجھے یہ ایک سوال پوچھنا تھا مولانا صاحب سے. ضرور ضرور بالکل کہ پوچھیں. پچھلے سال 3 قرآن پڑھے تھے تو وہ بخشے نہیں تھے, تو ابھی رمضان میں میری نانی کی ڈیتھ ہوئی ہے, تو کیا میں وہ قرآن اپنی نانی کو بخش سکتی ہوں؟ اچھا ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. ان کا جو سوال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جی بالکل, کہ جو انہوں نے پہلے بخشے نہیں, اب وہ چاہتی ہیں کہ رمضان المبارک میں بخشیں. علی بناسی سوال ہے. جی بالکل, جی بالکل بخش سکتے ہیں, اس میں کوئی قباحت جو نہیں. پہلے پڑھ لیے ہیں. جو پہلے پڑھنی ہے وہ دیکھیں, یہاں بخشش یہ ہوتا ہے کہ معاملہ کہ جو یہ اسے کہتے ہیں ایصال ثواب, ٹھیک ثواب کا پہنچانا. ٹھیک ہے. انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید پڑھے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر رحمتیں نازل فرمائیں. اب یہ چاہتی ہیں کہ دوسرے پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کاملہ نازل ہو, تو یہ ایصال ثواب کرنا یہ بالکل جائز ہے, بہترین. آپ اور کو کرنا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے. مجھے علامہ صاحب آپ بتائیں کہ کیا پروردگار اپنے بندے سے کیا چاہتا ہے, ہمارے ناظرین کو بتائیے. اگر اس بحث کو خلاصہ کر دیں تو عبث ہے اور بیکار ہے کہ انسان اپنی گفتگو بیان کرے. مولا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام مولا کائنات کے کلام میں خلاصہ بندگی ہو گئی کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بار الہ تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ تیری جہنم کا خوف دل میں ہے, اور نہ تیری عبادت اس وجہ سے کرتا ہوں کہ تیری جنت کا شوق یا لالچ رکھتا ہوں, بلکہ فرمایا بل وجدتک اہلا للعبادہ, خدایا تجھے لائق عبادت پایا ہے اس لیے تیرے سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہوں. تو انسان ان چیزوں کو مد نظر رکھے کہ عبادت کر رہا ہے تو اس کے اندر مراحل ہیں, روزے دار ہے, نمازی ہے, عبادت کر رہا ہے کوئی بھی, معتکف ہے, جیسے کہ ہمارا موضوع بھی آج کا یہی ہے. تو جو بھی عبادت کرے مولا علیہ السلام کے اس قول کو مد نظر رکھے کہ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ دیکھیں اگر انسان جہنم کے خوف کی خاطر عبادت کر رہا ہے تو اس کی در حقیقت ڈرپوک کی ایک ڈرے ہوئے شخص کی, ایک خوف رکھنے والے شخص کی عبادت ہو گئی, اور ایسی عبادت پروردگار عالم کو مطلوب نہیں ہے. یا انسان جنت کی خاطر عبادت کر رہا ہے تو در حقیقت ایک تجارت کر رہا ہے, لہذا تجارت نہ کرے بلکہ پروردگار عالم کی عبادت اس طرح سے کرے کہ جس طرح سے امیر المومنین نے فرمائی. امیر المومنین کی مناجات کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں, اور امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں الہی کفا بعزا ان اکون لک عبدا, بار الہ میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں, اور پھر فرمایا میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. لہذا اس چیز کی جانب متوجہ ہے. امام علیہ السلام اسی مناجات میں آگے ارشاد فرماتے ہیں بار الہ میں نے تجھے ویسا ہی پایا جیسا میں چاہتا تھا,
اب تو مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یقیناً آپ کے سامنے بہت بہترین مولا کا کال پیش کیا گیا. لاہور میں کچھ ہی دیر میں اذان فجر کا ٹائم ہوا چاہتا ہے. ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں, گفتگو کا یہ سلسلہ جاری رہے گا, آپ کہیں مت جائیے گا. ویل بی رائٹ بیک, کیپ واچنگ یا رحیم یا رحمان, رمضان رمضان. علی برادرز کے ساتھ علی حیدر اور ایک منقبت جس کا آپ انتظار کرتے ہیں, پیشن بینڈ ساتھ میں موجود ہے. میں پیش کرنا چاہتا ہوں, توجہ تھوڑی سی, ایک ساتھ شروع کرتے ہیں ایک منقبت. کیسے ہمیں دکھلائے ہیں منظر تو نے, کیسے کیسے ہمیں دکھلائے ہیں منظر تو نے, رکھ دیا اشک کے سینے میں سمندر تو نے, لکھ دیا اس میں علی چاند کی رخ پر تو نے, مولا بے زر کو بنایا ہے ابو ذر تو نے. میرے مولا کرم, میرے مولا کرم, میرے مولا کرم, میرے مولا میرے مولا او کرو. تو ہی گمراہ کو منزل کا پتہ دیتا ہے, تو ہی گمراہ کو منزل کا پتہ دیتا ہے, کوئی بگڑا ہو مقدر تو بنا دیتا ہے, فطر سو راہب حر سب کو شفا دیتا ہے, تو فقیروں کو طلب سے بھی سوا دیتا ہے. میرے مولا کرم, میرے مولا کرم, میرے مولا کرم, تخلیق کائنات کا آقا
तूने अल्लाह से बंदे को मिलाया मौला, आसमां तूने जमीनों को बनाया मौला, तूने चौखट पे सितारे को बुलाया मौला, हाथ जोड़े हुए मैं भी चला आया मौला। मेरे मौला करम, मेरे मौला करम, मेरे मौला से दिल को सुकून मिलता है, अली के नाम से दिल को सुकून मिलता है, अली के नाम से आँखों को नूर मिलता है, अली के नाम से आँखों को नूर मिलता है, अली के नाम का सिक्का जहाँ में चलता है, अली के नाम का सिक्का जहाँ में चलता है, ये वो चराग है जो आँधियों में जलता है। मेरे मौला करम, 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 मेरे मौला। कैसे कैसे हमें दिखलाए हैं मंजर तूने, कैसे कैसे हमें दिखलाए हैं मंजर तूने, रख दिया अश्क के सीने में समंदर तूने, लिख दिया इसमें अली चांद की रुख पर तूने, मौला बेज़र को बनाया है अबू ज़र तूने। मेरे मौला करम, मेरे मौला करम, मेरे मौला करम, मेरे मौला, मेरे मौला करम, मेरे मौला करम, मेरे मौला करम, मेरे मौला करम। आ गया हूँ तेरे दर पर, मेरा आना हो कबूल, आ गया हूँ तेरे दर पर, मेरा आना हो कबूल, ज़ोफ़िशां नक्श कदम पर मेरा सजदा हो कबूल, मेरा नजराना शहंशाह ज़माना हो कबूल, मेरे आंसू मेरा गिरिया मेरा पढ़ना हो कबूल। मेरे मौला करम, मेरे मौला करम, है दरियम कलंदरम
یا رحیم یا رحمان، رمضان رمضان۔ ناظرین، گفتگو کا سلسلہ آپ کے ساتھ دوبارہ جوڑتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مفتی نور رحمانی صاحب یہاں پر موجود ہیں، مشہور عالم دین ہیں، آپ جانتے ہیں۔ سید محمد کمیل موسوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہاں پہ مذہبی اسکالر ہیں، بہت بہترین شخصیت ہیں، ان کے ساتھ بھی آج گفتگو ہے۔ اقصیٰ عبدالحق یہاں پر موجود ہیں، اور علی برادرز کے ساتھ ابھی آپ جانتے ہیں ہماری ایک کولیبریشن ہوتی ہے جو ہم پیشن بینڈ کے ساتھ مل کے کوئی کلام پیش کرتے ہیں، آپ اس کو پسند کرتے ہیں، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ میں گفتگو کی طرف آگے بڑھوں گا۔ علامہ صاحب، پہلے تو آپ کے لیے ایک کالر آئے ہیں، تو پہلے وہ کال لے لیتے ہیں اور اس کے بعد میں اپنا سوال بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سمر بول رہی ہوں کراچی سے۔ جی جی اور جی بہت بہترین پروگرام کرنے پہ آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جزاک میرا ایک اللہ۔ سوال تھا، جی ضرور کیجیے۔ میرا نماز شب کے متعلق سوال تھا۔ جو نماز شب میں ہم 8 رکعت نافلہ پڑھتے ہیں، تو کیا ہم اس کو ظہر اثر کی قضا کے طور پر پڑھ سکتے ہیں؟ جیسے 4 رکعت کر کے پڑھنے ہو تو 2 رکعت کر کے پڑھتے ہیں، تو ظہر اثر کی قضا کے طور پر پڑھ سکتے ہیں؟ ایک بار اپنا اور سوال یہ دوبارہ سوال ریپیٹ میں کیجیے گا۔ دونوں علماء سے کروں گی تاکہ مجھے صحیح مکمل جواب ملے۔ ایک بار پھر اپنا سوال آپ ریپیٹ کیجیے گا۔ جی، جو نماز شب میں 8 رکعت نافلہ پڑھتے ہیں، نماز شب میں جو 8 رکعت نافلہ پڑھتے ہیں، جی تو اس کو ہم ظہر اثر کی قضا کے طور پر پڑھ سکتے ہیں کہ ہم ظہر اثر کی قضا پڑھ لیں کے ظہر بجائے؟ اثر کی قضا پڑھ کے 4 رکعت کر کے اس طرح پڑھ سکتے ہیں۔ جی 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 بالکل۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ، آپ کا سوال یہاں پہ بالکل پہنچ گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پہلے بھی پروگرام میں عرض کیا تھا کہ جو آپ کی قضا نمازیں ہیں آپ اس کو ادا کیجئے۔ نوافل سے بہتر یہ، نوافل کی بڑی اچھی ضرورت ہے، مگر آپ پہلے قضا جو ہے قضاء عمری ہے اس کو ادا کریں۔ رمضان کا بہت بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا کہ جو اس مہینے میں ایک فرض ادا کرتا ہے گویا اس نے کہ دوسرے مہینے میں 70 فرائض کو ادا کیا۔ تو جو آپ کی نمازیں قضا ہو چکی ہیں اس کو ادا کیجئے، کیونکہ جب آپ کہیں ڈیوٹی جاتے ہیں کام کرنے کے لیے تو جو آپ کا ورک کا کام ہوتا ہے، یعنی کہ جو ٹائمنگ ہوتی ہے، آپ سے مالک اس کا سوال کرے گا کہ بھئی آپ 8 سے 5 کہاں تھے؟ 5 بجے کے بعد پھر اوور ٹائم شروع ہوتا ہے۔ جو نوافل ہوتے ہیں وہ اوور ٹائم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور جو 8 سے 5 کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ فرض نماز ہے، سمجھانے کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے بہت خوبصورت سمجھا دیا، میرے خیال میں آپ کو جواب بھی مل گیا ہوگا۔ علامہ صاحب، ہمارے پاس ایک حدیث ہے، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو آج کی مناسبت سے اگر آپ ہمارے ناظرین کو کچھ کلمات بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین کا نام ہی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلت کو بیان کر رہا ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے ناموں میں سے ایک نام مولا کائنات کو، مولا کل کو عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ مولا کی ولادت خانہ کعبہ میں ہے اور مولا کی شہادت بھی خانہ خدا مسجد کوفہ میں ہے۔ اور امام علیہ السلام نے جب آنکھیں کھولی ہیں، 3 دن آنکھیں نہیں کھولی مولا علی علیہ السلام نے، بلکہ جب آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا ہے۔ بے شک۔ امام علیہ السلام کی فضیلت کے متعلق واقعتاً زبان قاصر ہے کہ امام علیہ السلام کے فضائل کو بیان کر سکے، مگر کچھ فضیلتوں کی جانب اشارہ کر رہا ہوں، کیونکہ مولا کے اگر فضائل ہم بیان کریں تو آپ کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہے، ہمارے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہے۔ مولا کا موضوع آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے۔ آسان اس اعتبار سے ہے کہ جس پہلو پہ گفتگو کی جائے انسان کر سکتا ہے، مشکل اس اعتبار سے ہے کہ جب گفتگو کرتا ہے تو اس کو سمیٹ نہیں سکتا، اس لیے کیونکہ مولا کی شخصیت ہمہ جہت ہمہ گیر شخصیت ہے۔ امام علیہ السلام کی فضیلتیں قرآن مجید میں جا بجا پروردگار عالم نے مولا کے فضائل کو اور ان کے قصیدے کو پڑھا ہے۔ جب شب ہجرت رسول اللہ کے بستر پر جان بچانے کے لیے سو گئے، خطرے کا بستر تھا، خطرناک بستر تھا، کوئی آسان بستر نہیں تھا، رسول اللہ کی جان بچانی تھی، دشمن نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا کفار قریش نے۔ اس موقع پر اس بستر پر سوئے اور شکر ادا کیا کہ بار الہ آج میں رسول اللہ کی جانب اور ان کی خاطر میں قربانی دے رہا ہوں اور بستر پر سو رہا ہوں، تو پروردگار عالم نے اپنی مرضی کا مالک بنا دیا اس موقع پر۔ اور اس کے بعد جب مدینے آئے ہیں تو مدینے میں باقاعدہ رسول اللہ نے 3 دن انتظار فرمایا، اور مولا کائنات کے آنے کے بعد مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے۔ جب اخوت کی بات آئی تو اپنا بھائی بنایا، جب مولا کائنات جنگوں میں آئے تو بدر ہو، احد ہو، خیبر ہو، خندق ہو، ہر میدان میں، ہر جنگ کے میدان میں مولا کائنات سب سے آگے
نظر آئے کہ جسے رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ دین اسلام اگر پھیلا ہے تو دو باتوں کی وجہ سے، ایک علی کے ذوالفقار کی وجہ سے اور ایک خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے مال اور دولت اور ان کی ثروت کی وجہ سے۔ لہذا مولا کائنات کے فضائل بہت ہیں، مگر مولا فخر کس بات پر کر رہے ہیں، مولا اپنے لیے باعث شرف کس بات کو سمجھتے ہیں؟ مولا اپنے لیے باعث شرف اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جب مسجد کوفہ میں ضربت لگتی ہے تو مولا فرماتے ہیں فستو و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ تو مولا کی عزت کے لیے فقط مولا فرما رہے ہیں بار الہ میری عزت کے لیے فقط اتنا کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یقیناً آپ سے جو باتوں کا سلسلہ ہے وہ وقتاً فوقتاً رہتا ہے، اور جیسے ہی کوئی ایک ٹاپک یا ایک کوئی بات کمپلیٹ ہوتی ہے تو آپ کا دوسرا سوال آ جاتا ہے۔ میں آپ کا شکریہ کس طرح ادا کروں؟ بہت سارے لوگ ہیں جو یقیناً میرا ایک پیج ہے علی حیدر آفیشیل پیج، بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں وہ سارے کے سارے کس طرح ایک نشست میں پوچھ لوں، لیکن جو لوگ کال کرتے ہیں ان کا بھی ہم انتظار کرتے ہیں اور منتظر ہوتے ہیں کہ ان کے پاس بھی کوئی اچھا سوال ہے تو ضرور کریں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم علی بھائی۔ وعلیکم السلام۔ عبد المنان بول رہا ہوں مانسیرا سے۔ جی عبد المنان صاحب، آپ مانسیرا سے بات کر رہے ہیں۔ بہت زبردست پروگرام ہے آپ کا، یقین مانے کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے بہت سن کرنا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تو میں میرا ہاتھ ہو گیا تھا تو میں چل نہیں سکتا ہوں، میں ویل چیئر پر ہوں نا۔ اچھا جی جی۔ تو میرا اگر دل اعتکاف کا کرے تو میرے لیے کیا ہے، مطلب گھر میں کر سکتا ہوں یا نہیں؟ مانسیرا میں ہے، ویل چیئر پہ ہیں، مسجد میں یقیناً جانا وہ ہے تو ان کی نیت ہے۔ دوسرا علی اچھا آپ بھائی بھائی ایک سوال آپ سے میں یہ پوچھ رہا ہوں، آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں مسجد میں؟ ان سے پوچھیں آپ کیا یہ نماز پڑھنے جاتے ہیں مسجد میں؟ آپ نماز پڑھنے مسجد میں جاتے ہیں؟ نہیں میں نہیں جا سکتا ہوں، نہیں جا سکتے؟ دور ہے، اچھا دور ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا میں جواب بھی دوں گا آپ کے آنسر کا۔ جی بالکل فرمائیے۔ سوال ریپیٹ کریں پلیز۔ اب سوال تو اسکرین پہ چل رہا ہوگا کیونکہ میں 2-3 بار اس کو کر چکا ہوں، لیکن آپ کو انعام میں ویسے ہی دے دوں گا کیونکہ وقت تھوڑا کم ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جوابات بھی لے لوں۔ تو آپ دیکھتے رہیے ہماری ٹرانسمیشن، آپ کو چیز کی طرف سے ایک گفٹ ہیمپر ملے گا، آپ ضرور دیکھیے، اور ہمارے سوال کل ایک دفعہ پھر ریپیٹ ہوں گے افطاری کی ٹرانسمیشن میں، تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور SMS کر سکتے ہیں۔ نور بھائی، ہر نشست میں کہیں نہ کہیں بہت عظیم ہستیوں کا ذکر ہوتا ہے، بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں۔ ہم اب یقیناً تیسرے عشرے میں پہنچنے والے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ ہم نے اس رمضان المبارک میں جو بھی پریکٹسز کی ہیں، اب جو تاخراتیں آ رہی ہیں اور ہمارا اعتکاف کا بھی جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے، مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو معاف کر دیتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ پروردگار چاہتا ہے، آپ نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو معاف کر دیتا ہے، پروردگار چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے قریب آئے، اور جب بندہ توبہ و استغفار کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو بلاتا ہے، کہتا ہے فرشتوں دیکھو یہ میرا بندہ جو گناہ گار ہے، یہ میرا بندہ اپنے گناہوں سے تائب ہو رہا ہے، مجھ سے معافی طلب کر رہا ہے۔ اے فرشتوں، یہ جانتا ہے کہ میں اس کا خالق ہوں، یہ جانتا ہے کہ میں اس کا مالک ہوں، یہ جانتا ہے کہ میں اس کا رازق ہوں، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کی بخشش و مغفرت فرما دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے انتہا خوش ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو کل بھی مثال دی تھی، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ایک صحرا کے اندر شخص جائے اور اس کا جو ہے وہ جانور ہو، اکیلا ہو، جی، دور تک پانی نہ ہو، ایسے میں وہ آنکھ یعنی بیٹھے، ایک دم نیند کا جھونکا آئے، اور جب اس کی آنکھ کھلے کچھ دیر کے بعد تو وہ اونٹنی غائب ہو جائے یا اونٹ غائب ہو جائے، صحرا میں اکیلا ہے، وہ چاروں طرف ریگستان ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ بہت پریشان ہوگا، اس کو اپنی موت نظر آئے گی۔ کچھ ہی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ دوبارہ لگے اور پھر کھولے تو اونٹنی سامنے ہو، وہ کتنا خوش ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول نے اصحاب رسول کے سامنے یہ حدیث بیان کی، یہ بات بیان کی، سب نے کہا یا رسول اللہ بہت خوش ہوگا۔ اللہ کے رسول نے کہا جب بندہ توبہ ہو کر اللہ کے پاس جاتا ہے اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے، اللہ چاہتا ہے۔ اور یہ وہ مہینہ اور یہ ٹائم بالخصوص طور پہ ناظرین کرام جو ہماری نشریات دیکھ رہے ہیں اس وقت اپنے رب کو پکارتے رہیں، ہماری نشریات دیکھتے رہیں، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت، درود شریف، اور جو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پڑھتے رہیں، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود بھیجتے رہیں۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، وہ وقت ہے جب فرشتے نازل ہو رہے ہیں، یہ وہ وقت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ بندہ مومن
پر ڈال رہا ہے اور جس پر نگاہ پڑ جاتی ہے وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ میں اور آپ کی بھی یہ خواہش ہے کہ پروردگار عالم کی نگاہ ہو جائے۔ ایک تو یہ کہ اپنے دل کو صاف رکھیں اور یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، اور یہ آخری عشرہ ہے جس طرح میرے بھائی دوست نے بھی بات کی۔ دیکھیں آخری عشرے کی ابتدا بھی ایک شہادت سے ہے، وہ ایک عظیم شہادت جو ہمیں سبق دے رہی ہے کہ دیکھو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کو دو، اپنی زندگی، اپنی موت، اپنا چلنا، اپنا اٹھنا، اپنا بیٹھنا، اپنا ورک، اپنی اولاد، سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی طرف لگا دو۔ اور جب تم اللہ کے دین کی طرف لگاؤ گے تو تم مر کے بھی نہیں مرو گے، تم مر کے بھی نہیں مرو گے، تم زندہ ہو جاؤ گے اور لوگوں کے دلوں میں زندہ ہو گے۔ جب تک قیامت نہیں آتی تمہارا نام زندہ رہے گا۔ سیدنا علی حیدر کرار نے مجھے ایک بات سمجھائی کہ دیکھو اللہ کے دین کے خاطر جیو، اللہ کے دین کے خاطر جیو گے تو تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ زندہ رہو گے۔ تو آج کا میسج کیا ہے کہ مولا کائنات نے ہمیں یہ سمجھا دیا کہ اللہ کے دین کے خاطر چلو بھی اللہ کے دین کی خاطر، ملو بھی اللہ کے دین کی خاطر، دوستی رکھو بھی اللہ کے دین کی خاطر، کسی سے نفرت ہے دشمنان خدا سے تو اللہ کے دین کے خاطر۔ رام صاحب میں بھی چاہوں گا کہ بالکل کیونکہ ہمارے پاس وقت کی کمی ہوتی ہے، بالکل کیجئے، نہیں مختصر نہیں، آپ عرض کیجئے۔ آپ کے سامنے چونکہ مولا کا کلام ہے اور قبلہ نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا، النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی جانب دیکھنا بھی عبادت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آج کے زمانے میں تو مولا کو نہیں دیکھا جا سکتا، نہیں، روایات کی روشنی میں، کتب کی روشنی میں مولا کی سیرت کا مطالعہ کیجئے، اور جہاں انسان اپنی زندگی میں کسی مشکل میں گھر جائے اس موقع پہ اس حدیث کو یاد رکھے، النظر الی وجہ علی عبادہ، مولا کو دیکھے، اس مشکل میں مولا کیا کام انجام دیتے، عبادت کر رہا ہے تو مولا کی جانب دیکھے وہ کیسے کر رہے ہیں، کوئی بھی کام اپنی زندگی کا انجام دے رہا ہے، امور زندگی گزار رہا ہے تو اس لیے کیونکہ مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث ہے، اس کے معنی اس طرح سے بیان کیے گئے کہ جب مولا اپنے گھر سے باہر نکلتے تھے تو لوگ دیکھ کر لا الہ الا اللہ کہتے تھے کہ کتنا ہی حسین جوان ہے اور کتنا ہی خوبصورت جوان ہے کہ جو شجاع ترین ہے۔ لا الہ الا اللہ کا کلمہ لوگوں کی زبان سے کہ کتنا عابد ہے، کتنا متقی ہے، کتنا پرہیزگار ہے، اور مولا کی خصوصیات کو گویا مولا کی طرف دیکھنا لوگوں کو توحید کی جانب پلٹا رہا ہے۔ سر ایک جملہ، علی پہلے ہر کسی کو نظر آتے تھے مگر اب کسی کو نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دل چاہتا ہے کہ گفتگو بالکل نہ رکے، لیکن کراچی میں اذان فجر کا ٹائم کچھ دیر میں ہوا چاہتا ہے۔ آج کی گفتگو بہت اچھی تھی، ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ ہم جاتے جاتے ایک چھوٹی سی بات میں آپ سے کہوں گا کہ ہم دن مناتے ہیں، اور یہ سوال پہلے بھی کیا تھا، دن مناتے ہیں، ان کی جو سیرت ہے ان عظیم شخصیتوں کی، کیا ہم اس پہ عمل پیرا ہوتے ہیں؟ یعنی ہمیشہ یہ سوال چھوڑ کے جاتا ہوں۔ آپ ہماری ٹرانسمیشن دیکھتے ہیں، اس کے لیے بہت بہت شکریہ، غور کیجیے گا، اور آپ سے ملاقات ہوگی افطار میں۔ یا رحیم یا رحمان، رمضان رمضان، سب کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ و ناصر۔